مہینوں کا موضوع ہے جو ختم نہیں ہوگا، اس کی ایک سمری سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب سرکار نے خود فرمایا کون ہے جو قتل کرے گا؟ تو صحابی اٹھے، قتل کیا، دربار رحمت عالم ہے، اب بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہی ہیں، اور رحمت کا اظہار کر کے دنیا کو نحوست سے بچا رہے ہیں کہ ایسے گستاخ رہیں تو ہو سکتا ہے زمین پھٹ جائے، ان کے وجود پلید ہٹ جائیں تو اللہ کی برکتیں زمینوں پہ نازل ہوتی ہیں۔ ایسے ہی حدیث نمبر 9، یہاں پر ایک گستاخ عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی، کون ہے جو اس سے بدلہ لے؟ یہ حدیث مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307 پہ، بہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 202 پہ موجود ہے۔ جب آواز آئی کون ہے، فخرج الیہ خالد بن ولید، حضرت خالد نے کہا اسے مار کے تو میں اپنی نیکیاں بڑھا لیتا ہوں۔ اٹھے، اس کا سر اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انعام پایا۔ یہ شروع سے سلسلہ جو سرکار نے خود جس انداز میں ان لوگوں کے لیے یہ فیصلے کروائے ہیں اور فیصلے سنائے ہیں۔ حدیث نمبر 10، یہاں پر بھی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ طبرانی کی موجم صغیر میں بھی ہے، موجم اوسط میں بھی ہے، امام سیوطی کی جامع صغیر میں بھی ہے، اور حدیث نمبر موجم صغیر کے اندر 2287 ہے اور 1567 ہے، جامع صغیر کے اندر 137 صفحے پر 173 صفحے جلد نمبر 2 پر موجود ہے۔ مجمع الزوائد میں بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من سب الانبیاء قتل، جس نے کسی بھی نبی کو گالی دی، انبیاء کو سب کیا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ومن سب اصحابی جلدا، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ اب یہ حدیث بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو اسانید کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر اس کی تفصیلات ہیں اور جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 597 ہے۔ ایک طبقہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے کوفے میں ایک بندہ مروا دیا، کوفے کے اندر، اور اس کی وضاحت دیگر مقامات پر بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ مسند ابی یعلا اس میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ کوفے کے اندر ایک قتل ہوا اور اس قتل کی وجوہات عبداللہ بن مسعود انہوں نے خود بیان کی۔ یہاں پر پہلے نمبر پر مصنف ابن ابی شیبہ یہ جلد نمبر 7 کے اندر صفحہ نمبر 597 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ کہتے حارثہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مسجد بنی حنیفہ کے پاس سے گزر رہا تھا تو وہاں پر مسیلمہ کذاب کے کچھ حواری بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان میں عبداللہ بن نواحہ بھی تھا۔ عبداللہ بن نواحہ کو جس وقت دیکھا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کون ہے؟ اٹھو خرشہ اس کو قتل کر دو، اس کا سر اتار دو۔ اب پھر باقاعدہ پریس کانفرنس کی، میں نے کیوں سر اتروایا اس کا، وہ کوفے کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یہاں مصنف عبدالرزاق مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کا ذکر ہے کہ یہ مارا گیا، ایک بازار میں ملا تو کیوں مارا گیا؟ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا تو مسیلمہ کذاب کے کچھ حواری وہاں پہ آئے، ان میں یہ بھی موجود تھا ابن نواحہ بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا انک رسول لضربت عنقک، کہا تو مجھے رسول مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں مسلمہ کو رسول مانتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتار دیتا، چونکہ تو ایلچی بن کے آیا، قاصد ہے، اس واسطے میں تیرا سر نہیں اتارا، لیکن میں نے تجھے واجب القتل قرار دے دیا۔ اس وقت تمہاری حیثیت اور حکم تمہارا یہ ہے۔ اور یاد رکھنا ادھر مسیلمہ کذاب کے پاس بھی میرے محبوب کے غلام پہنچے تھے۔ جس وقت حبیب بن زید سے مسیلمہ کذاب نے پوچھا تو شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے۔ وہ اپنے بارے میں پوچھے، فرمایا تیری بات ہی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ سرکار کے بارے میں پوچھے، کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بدبخت نے ایک ایک عضو کاٹا اور ہر عضو کاٹ کے پوچھا مجھے مانتا؟ کہتے نہیں مانتا۔ ان کو مانتے ہو؟ کہا انہیں مانتا ہوں۔ ایک ایک
پھر بھی عشق آگے بڑھتا گیا، انکار نہیں کیا حضرت حبیب بن زید نے، مگر مسلمہ نے تو کسر نہیں چھوڑی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا اگر تو آج قاصد نہ ہوتا تو میں تیرا سر اتارتا، لیکن چونکہ تو قاصد ہے اس واسطے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں۔ اب امت نے اس سے فیصلہ کیا اخذ کیا؟ یہاں پر یہ مسند ابی یعلا جلد نمبر 4، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، صفحہ نمبر 368 ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے کہ مسلمہ کذاب نے 2 بندے بھیجے، ایک کا نام اسال بن حجر تھا اور دوسرا یہ ابن نباہ تھا۔ جب یہ آئے نبی علیہ السلام کے پاس تو سرکار نے فرمایا اتشہدان ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو مسلمہ کو رسول مانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وفد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ اب چھوڑا، چھٹی ملی تو عاشق تلاش میں تھے کہ کہیں ملے یہ اس حیثیت سے ہٹ کے، اب تو قاصد بن کے آیا تھا، کبھی مل ہی جائے گا۔ کوفے کا بازار تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دیکھ لیا اس کو اور امر بقتلہ، قتل کروا دیا۔ جس کو قتل کیا فرمایا هل تدرون لما قتلت هذا، لوگوں جانتے ہو میں نے اسے قتل کیوں کیا؟ قالوا لا ندری، انہوں نے کہا ہم تو بعد والے، ہمیں پتہ نہیں کہ تم نے کیوں قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی، کہا یہ توہین اس نے کی میرے نبی علیہ السلام کے سامنے۔ جب سرکار نے پوچھا مجھے رسول مانتے، اس نے کہا میں نہیں مانتا، یہ توہین کی وجہ سے واجب القتل ہو گیا تھا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ قاصد ہو اس واسطے میں چھوڑ رہا ہوں، ہمیں تلاش تھی کبھی ملے گا، آج کوفے میں مل گیا ہے۔ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈیتھ وارنٹ جو جاری کیے تھے نبی علیہ السلام نے وہ ختم نہیں ہوئے تھے، کیونکہ وہاں وجہ تھی قاصد ہونا، ورنہ سر اتارتے، معاف نہیں کیا تھا، کر سکتے تھے، لیکن کہا جرم تمہارا باقی ہے، اب وجہ ختم ہوگی تو سزا مل جائے گی۔ ابن مسعود نے اس زمانے کے اس مجرم کو کوفہ میں پایا، قتل کر کے یہ بتایا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ تھا، اگرچہ وقت بہت گزر گیا ہے، سزا دینا باقی تھی، واجب القتل تھا۔ ابن مسعود نے خرشہ سے وہ سزا دلوا کے ثابت کیا کہ گستاخی رسول کو واجب القتل سمجھا جاتا ہے، معاف نہیں کیا جاتا بلکہ واصل جہنم کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر حدیث کے لحاظ سے اختصار سے ذکر کر رہا ہوں، یہاں حدیث نمبر 12 جامع کبیر سیوطی کی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کا ذکر ہے کہ ایک عورت جس کا نام اسماء بنت مروان تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لی بہا، کون اس کا سر اتارے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا تو قال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی بولے کہ یہ کام میں کرتا ہوں، اللہ کے رسول یہ ڈیوٹی میں پوری کر کے آتا ہوں۔ اٹھے اور انہوں نے سر اتار دیا۔ اب یہاں پر عجیب صورتحال ہے، جب آ کے بتایا کہ میں سر اتار آیا ہوں تو نبی علیہ السلام نے عجیب جملہ بولا، پر لا ينتطع فيها انزان، تم نے وہ کام کیا جس کے بارے میں کبھی اختلاف ہو گئی نہیں۔ لا ينتطع فيها انزان، یہ صحابہ کہتے ہیں جملہ پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہلی بار ہم نے سنا۔ اس کی تفصیلات پوری کی پوری زرقانی کی شرح مواہب جلد نمبر 7 242 صفحے پر موجود ہے۔ فرمایا لا ينتطع فيها انزان، انزان کہتے ہیں بھیڑوں کو، بکریوں کے تو سینگ ہوتے ہیں، بھیڑوں کے نہیں ہوتے، اور اس میں بھیڑیں نہیں ٹکرائیں گی۔ یہ جملہ بولا کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، سینگ ہو تو ٹکرے مارے، سینگ ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہوگا۔ یہ اصولی بات ہے کہ جو تم گستاخ کو پار کر کے آئے ہو اس میں کوئی جھجک کی بات نہیں، کوئی جرم نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ لا ينتطع فيها انزان، یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے کے اندر جو ہے وہ کبھی بکریاں جو ہیں وہ ٹکرے نہیں ماریں گی، بکریاں نہیں لڑیں گی، مینڈے لڑتے ہیں بکریاں نہیں لڑیں گی۔ اس معاملے کے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ہر قسم کے اختلاف رائے کو خود ہی مسترد فرما دیا۔ یہاں اجمال تھا،
تفصیل دوسرے مقام پر موجود ہے کہ وہ بندہ کون تھا جس نے قتل کیا اور اس کی تفصیل کیا ہے. اس میں تھوڑا سا اس امر کی مزید وضاحت کو بھی ذکر کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے. اسما بنت مروان نے گستاخی کر دی. حضرت عمیر نابینا سے ابھی تھے, نابینا, مگر فیصلہ کر لیا کہ گستاخ کو مار کے سرکار کو سلامی پیش کروں گا. بدر سے واپسی ہو رہی ہے, نظر مانی تھی وہ پہنچیں گے تو اتنے میں اس کا سر اتار چکا ہوں گا. نابینا بندہ معذور ہوتا, گھر کسی کا, علاقہ کسی کا, مدینہ شریف کی نواحی بستی. حضرت عمیر کو پتا چل گیا کہ آج محبوب تشریف لا رہے, لہذا رات چلے گئے اس کے گھر کے اندر اور جا کے باقاعدہ آواز دی اسما کو, تاکہ میں نابینا ہوں کسی اور کو ہی نہ مار جاؤں. مارنا اس کو ہے جس کا جرم ہے. ہم اس اندھا دھند کاروبار کے مخالف ہیں جو بزدل خودکشوں نے اس ملک کے اندر دھنی رچا رکھی ہے. عاشق رسول صرف مجرم کو مارتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں کہتا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو قتل کر کے چلا جاؤں. آواز دی, وہ عورت بولی تو آواز پہچانی. بچے کو دودھ پلا رہی تھی, بچہ چھین کے چھاتی سے جدا کیا, اس کے سینے پہ تلوار رکھی. حوصلہ دیکھو خدا کے شیر کا. کسی کا گھر رات کا وقت سینے پہ تلوار رکھ کے دبایا. جب 2 ٹکڑے ہو گئے نعرہ لگایا کہ میں نے قرض اتار دیا ہے. عہد نبوی, عدل کا عروج, انصاف کے تقاضے پورے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو قتل کیا ہے, واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, قربان جائیں جو ان کے لیے نکلے تو وہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں, پتا ہے کہ کون جا رہا. سلام پھیرا, حالانکہ حضرت عمیر نے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا, دوسری روایت کے مطابق پوچھا ہی نہیں تھا. فرمایا اقتلت اسما بنت مروان, کیا تم اسما بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام, ہاں میں مار آیا ہوں. اب حوصلہ بڑھا کہ چلو پوچھے بغیر کیا تھا, اب اس کو کلیئرنس کروا لوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں نے اسے مار کے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں, ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ, تم نے جرم نہیں کیا, تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. بل نصرت اللہ ورسولہ, عمیر تم نے رب کی بھی مدد کی, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی. رب ذوالجلال پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے, لیکن یہاں چونکہ کہا تھا انا کفینا کا, نبی بدلہ ہم آپ لیں گے, محبوب بدلہ ہم لیں گے, اور کام سونپ دیا عمیر کو. حضرت عمیر رب کی لگائی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں تو دربار رسالت سے انعام کیا ملا ہے؟ نہ غلطی نہیں کی, تم تو اتنے عظیم ہو, تم نے رب کی بھی مدد کی ہے, رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے. مسجد نبی شریف میں منظر عجیب بن گیا. صحابہ تازہ تازہ انعام لے کے آئے تھے بدر سے, سکینہ کا نزول, اور بدر کی میں اللہ کی جو رحمتیں, جو رب نے حدیث کے لفظ ہیں کہ جھانک کے دیکھا بدر والوں کو, اتنے اجر پا کے آ کے صحابی, مگر یہ جملہ سنا تو رشک آ گیا عمیر پر. بڑے بڑے صحابہ کو رشک آ گیا. حضرت عمیر کو اس کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں, کیا رشک آیا, کیا رشک آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا, انظروا الی ھذا الاعمى, دیکھو اس نابینے کو, تسرع فی طاعت اللہ, رب کی اطاعت میں کتنی سپیڈ لگا کے آگے نکل گیا ہے. دیکھو اس نابینا کو کتنا گھس گیا رب کی بندگی میں, نکل گیا آگے. جب یہ لفظ بولے, یہ الفاظ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقل الاعمى, میرے عمیر کو نابینا نہ کہو, یہ آنکھوں والوں سے زیادہ کام کرتا ہے. لا تقل, حالانکہ آنکھیں نہیں, اور نہیں میں اس کو نابینا نہیں کہنے دوں گا کسی کو. اور جملہ کیا تھا, حضرت عمر جیسا بندہ, وہ صاحب الہام, اس امت کے محدث, لو کان بعدی نبی لکان عمر,
وہ عمر رشک کرنے لگ گئے